अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टाइम्स में वेलकम है। आज हम बात करेंगे अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी पर। बिलाशुबा ये हुकूमत पाकिस्तान की एक अच्छी पॉलिसी होगी, लेकिन इसके चंद एक नहायत तारीक और अफसरदा पहलू भी हैं। ज़रा उन महाजरीन का सोचें जो पैदा ही पाकिस्तान में हुए, जिनका सारा बचपन पाकिस्तान के किसी गांव, देहात या शहर की गलियों में गुजरा, जिन्होंने पाकिस्तान को ही अपना वतन समझा। वो महाजरीन जो दुआओं में भी मुल्क पाकिस्तान की खैर मांगते थे, जो सारी ज़िंदगी कभी अफ़गान सरहद तक भी न गए। आज उनको पाकिस्तान से निकालना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आज से 76 साल पहले एक हिजरत हुई थी। इस हवाले से आपसे एक हकीकत पर मबनी कहानी शेयर करेंगे। इस कहानी का मकसद आपको हिजरत के अफसरदा और तारीक पहलू से आशना करवाना है। इस कहानी का उन्वान है ज़री की हिजरत। ज़री जो कि एक अफ़गान बच्ची है। ये कहानी एक कारी साहब की ज़ुबानी है। कारी साहब बयान करते हैं, ज़री वो वाहिद बच्ची थी जो बाकी बच्चों की तरह कारी साहब कहने की बजाय मुझे लाला कहती थी। 4 साल कबल जब पेशावर मस्कन बना तो सुबह नमाज के फ़ौरन बाद जॉगिंग के लिए बाहर निकलता। वापसी पर जब आहिस्ता आहिस्ता भागता हुआ आता तो वो सड़क के किनारे अपने बाप के साथ किसी माहिर मिस्त्री की तरह गाड़ी के टायर चेक करती नजर आती। गाड़ी चेक करने के बाद वो सामान का बड़ा सा टोकरा उठाकर गाड़ी में रखती और लबों पर मुस्कान सजाकर फुर्ती से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ जाती। उसके बैठते ही उसका 50-55 साला बाप गाड़ी रवाना कर लेता। रोज़ाना सुबह सवेरे एक दूसरे को देखने की वजह से पहचान तो हो गई थी, अलबत्ता बाकायदा दुआ सलाम की इब्तिदा ऐसे हुई कि एक दिन वापसी पर मैंने देखा उसका बाप कुछ सामान गाड़ी से उतार रहा था, लेकिन भारी होने की वजह से उठा नहीं पा रहा था। चुनांचा मैं उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा और सलाम करके उसके साथ सामान गाड़ी से उतार लिया। जब मैं जाने लगा तो उसके बाप ने मेरा शुक्रिया अदा किया, जिसे देखकर उस बच्ची ने भी मुझे मुखातब करके कहा, लाला शुक्रिया। उसके बाप ने फौरन उसको तनबीही नज़रों से घूर कर तस्खी की, लाला नहीं कारी साहब। इससे पहले कि वो मुझे कारी साहब कहती, मैंने जल्दी से उसके बाप का हाथ पकड़कर कहा, काका मैं इसका लाला हूँ। उसने हफीफ सा मुस्कुराकर मेरा कंधा थपथपाया। मैंने बच्ची के सर पर हाथ फेर कर उसका नाम पूछा तो वो शर्माई, फिर मुस्कुरा कर कहा, ज़री। ज़री का असल नाम जरदाना था, जिसके मानी है सोने की डली। वो वाकई इसमें बामुसम्मी थी। हल्की सी जर्दी मिली गोरी रंगत, नीली आंखें, बेजवी से थोड़ा गोल चेहरा, छोटी सी नाक, सुनहरे बाल जो शानों पर लहरा रहे होते। ज़री की उम्र उस वक्त 9 साल थी और अपने 7 बहन भाइयों में उसका 7वां नंबर था, इसलिए बाप की ज्यादा लाडली थी और हर वक्त उसी के साथ होती थी। उसका बाप मस्जिद आता तो मस्जिद के बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती। सुबह बच्चे देर से उठते हैं, लेकिन वो सुबह सवेरे ही अपने वालिद के साथ जाग जाती और उसके साथ ड्यूटी शुरू कर लेती। ज़री के 4 भाई 2 बहनें थीं। 2 भाई सब्जी मंडी में काम करते, एक कारखानू मार्केट में चौकीदार था, जबकि ज़री से बड़ा भाई सरकारी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ असर के वक्त मोहल्ले के दर्जी के पास सिलाई भी सीख रहा था। एक बहन की शादी हो चुकी थी, दूसरी बहन घर पर माँ का हाथ बटाती थी और ज़री अपने बाप का साया थी। ज़री का बाप 20 साल पहले अफगानिस्तान में अपना सब कुछ छोड़कर हाली हाथ पाकिस्तान आया था। यहाँ घरों से लोहा कबाड़ जमा करने का काम शुरू किया, फिर एक जगह चौकीदार के तौर पर काम करने लगा। इब्तदाई चंद सालों में इतनी मेहनत की कि कैंप की जिंदगी से अपने अहलो अयाल को निकाल कर पेशावर में किराए के घर में बसा लिया। एक दिन पुराने दिनों की दास्तान सुना रहा था, अचानक ज़री को अपने सीने से चिमटा लिया और कहा, मेरी ये बेटी बड़ी मुबारक है। जब ये पैदा हुई उसी महीने हमने 6 मरले का प्लॉट खरीदा था। एक दिन ज़री बहुत खुश थी। मुझे देखा तो अपनी सहेलियों के साथ खेलना छोड़कर दौड़ती हुई मेरे पास आई और ये मसला सुनाया कि लाला हम अपना नया घर बना रहे हैं, फिर हम वहाँ मुंतकिल हो जाएंगे।
زری کے باپ کو مسجد میں نئے گھر کی پیشگی مبارکباد دی تو افسردہ سا مسکرا کر کہنے لگا کہ وہ گھر کب کا بن چکا ہوتا اگر مجھے گولی نہ لگتی۔ ہوا یہ تھا کہ وہ جس سیٹھ کے ہاں چوکیدار تھا اس کے ہاں ڈاکہ پڑا تو اس افغانی چوکیدار نے ڈاکوؤں کو بھگا کر سیٹھ کی دولت کی حفاظت تو کر لی لیکن اپنی حفاظت نہ کر سکا اور 2 گولیوں نے اس کے جسم کو چیر دیا۔ طویل عرصے تک زندگی کی جنگ لڑنے کے بعد صحت یاب تو ہو گیا لیکن چوکیداری کے قابل نہ رہا۔ سیٹھ نے اس کا علاج معالجہ کروایا اور کچھ رقم بھی دی لیکن گھر کا نظام چلانے کے لیے جس مستقل ذریعہ معاش کی ضرورت تھی وہ اس کے قابل نہ رہا۔ البتہ اس کے 2 بڑے بیٹے گھر کی ذمہ داری اٹھا چکے تھے۔ زری کا باپ جب کسی باری ذمہ داری اٹھانے کے قابل نہ رہا تو اپنے آپ کو بیکاری سے بچانے کے لیے 3 پہیوں والی گاڑی خرید لی اور اپنے پرانے دندے پر واپس آ گیا۔ روزانہ صبح گاڑی نکالتا، قریبی علاقے سے لوہا کباڑ جمع کرتا جس میں زری اس کی مدد کرتی۔ جب گاڑی خالی ہوتی تو زری گاڑی میں بیٹھ جاتی اور اس کا باپ گاڑی کو دھکا دے کر چلاتا رہتا۔ زری اسکول نہیں جاتی تھی، اس کو شوق نہیں تھا اور ماحول بھی نہیں تھا، البتہ سپارہ پڑھتی تھی۔ میں نے اس کو بہت مشکل سے آمادہ کیا کہ اگلے سال اسکول میں داخلہ لے لے اور اس کے باپ کو بھی راضی کر لیا۔ اس سال جب 14 اگست قریب آیا تو ہم کچھ جھنڈے لے آئے جو بچوں میں تقسیم کیے۔ زری کو بھی ایک جھنڈا دیا جسے اس نے سنبھال کر رکھ دیا کہ جب نیا گھر بنے گا تو اس پر لگائے گی۔ میں نے اس کے لیے ایک چھوٹی سی انگوٹھی خریدی تھی جس میں نگینے کی جگہ دل کی شکل میں پاکستانی جھنڈا بنا تھا جسے کافی عرصہ وہ اپنی انگلی میں پہنے رہی۔ زری اور میرا رشتہ اس کے گھر والوں اور محلے کے بچوں کو معلوم تھا۔ کبھی بچے اس کو چھیڑنے کے لیے اس کے سامنے مجھے لالا کہتے تو وہ غصہ ہو جاتی اور ان کو ڈانٹتی۔ وہ مجھے کسی اور کا لالا نہیں بننے دیتی، میں بلا شرکت گہرے اس کا لالا تھا، کسی اور کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے سامنے مجھے لالا کہے۔ اسی سال سالانہ چھٹیوں میں گھر گیا۔ جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ زری اپنے گھر منتقل ہو چکی ہے۔ میرا دل بہت افسردہ ہوا۔ زری کے بچھڑنے کا دکھ ایسا تھا کہ کئی دن طبیعت خراب رہی۔ اس کے بعد کبھی ان کے گھر کی طرف جانا ہوتا، اس کے باپ سے ملاقات ہوتی تو وہ کہتے کہ زری تجھے بہت یاد کرتی ہے، گھر میں اب بھی تیرا تذکرہ کرتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ زری سے بھی ملاقات ہو گئی، بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کو زبردستی 100 روپے دیے تو فوراً بولی، لالا میں اس نوٹ کو پلاسٹک میں بند کروں گی، آپ کی یادگار ہوگی۔ میں نے اس کو دوسرا نوٹ بھی دیا کہ ایک رکھ لینا، دوسرے سے اسکول میں کھانے کی چیز خریدنا، کیونکہ اس نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا اور بہت لگن کے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے باپ نے بھی گاڑی بیچ کر موٹر سائیکل خرید لیا تھا، اب وہ زری کو اس پر اسکول لے کے جاتا۔ وقت گزرتا گیا، مصروفیات بڑھتی گئیں، اب میل جول کم ہو گئی لیکن پھر بھی کبھی کبھار زری کی خیر خبر لیتا رہتا۔ رفتہ رفتہ رابطہ کٹتا گیا لیکن دل سے وہ کبھی نہ نکلی۔ اس دوران زری بھی بڑی ہو گئی، اب گھر سے صرف اسکول جانے کے لیے نکلتی تھی۔ مہینہ قبل ایک رات جب ملک سے افغانوں کی جبری واپسی کے فیصلے کا علم ہوا تو سب سے پہلے جو چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ زری کا تھا۔ مزید کچھ سوچنا بیکار تھا، دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا، ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے، آنکھوں نے جلنا شروع کر دیا۔ میرے دل میں زری کے اسکول کا خیال آتا، افغانستان میں تو وہ اسکول بھی نہیں جا پائے گی۔ اس کی سہیلیوں سے جدائی کا تصور کرتا، اب اس عمر میں بچپن کی سہیلیاں کہاں سے لائے گی۔ اس 3 کمروں پر مشتمل گھر کا خیال آتا جس کے بننے پر زری کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ پاکستانی جھنڈا آنکھوں کے سامنے لہراتا رہا جسے زری نے اپنے گھر کے دروازے کے ساتھ دیوار کے اوپر لگایا تھا۔ رات دیر تک یہی سوچتا رہا کہ زری تو یہاں پیدا ہوئی ہے، اس نے تو تورہم بھی نہیں دیکھا، اس کے باپ کی بھی 2 دہائیاں یہاں گزری، افغانستان میں تو اس کے نام کی مٹی بھی پتھر بن چکی ہوگی۔ زری نے بھی اردو سیکھنا شروع کیا تھا، وہ تو اسکول میں 14 اگست کے دن گال پر پاکستان کا جھنڈا بھی بناتی ہے اور دل دل پاکستان جان جان پاکستان کا نغمہ گاتے ہوئے اپنے گروپ کو لیڈ کرتی ہے۔
کیا زری پاکستانی نہیں ہے؟ کیا زری کو پاکستان میں نہیں ٹھہرایا جا سکتا؟ زری افغانستان جائے گی تو کیا مہاجر نہیں کہلائے گی؟ اسی وقت ارادہ کیا کہ کل سب سے پہلے زری کے باپ سے جا کر ملوں گا، ان کی خیر خبر لوں گا، لیکن کاموں کے ہجوم سے فرصت نہ ملی۔ پھر غزہ کا قصہ شروع ہوا تو علاقے بھر میں لوگوں کو بیداری کی دعوت میں مصروف ہوئے۔ ہر روز زری کے ہاں جانے کا فیصلہ کرتا، ہر روز رہ جاتا۔ جب کچھ فراغت میسر ہوئی تو گھر جانے کا تقاضا سامنے تھا۔ بہرحال دل میں عزم کر لیا کہ جیسے ہی گھر سے واپس آؤں گا تو فوراً زری کے گھر جاؤں گا۔ گاؤں میں ضروری کام جلدی نمٹا کر پرسوں عشاء کے وقت واپس ہوا۔ جیسے ہی گاڑی سے اترا، روڈ کے کنارے نیم اندھیرے میں دو بڑے بڑے ٹرک کھڑے دیکھے۔ پاس ہی گھریلو ساز و سامان بکھرا پڑا تھا جسے ان ٹرکوں میں لوڈ کیا جا رہا تھا۔ ایک ٹرک روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا، آخری چند بکسے اس میں رکھے جا رہے تھے۔ اس کے قریب چند خواتین، کچھ بچے کھڑے تھے۔ بوجھل دل کے ساتھ آگے بڑھنے لگا تھا کہ زری کے باپ کی آواز نے میرے قدم روک لیے، جو اپنے بیٹے کو اس بکسے کے اٹھانے کا کہہ رہا تھا جسے وہ اکیلا اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ میں مشینی انداز میں آگے بڑھا اور بکسا اٹھا کر ٹرک میں رکھ دیا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا فوراً مجھ سے بغل گیر ہو گیا۔ الفاظ گم تھے، آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بینچ کر کھڑے تھے کہ اس کے کندھے کی اوٹ سے میں نے دیکھا ایک لڑکی بڑی سی چادر اوڑھے کھڑی مجھے تک رہی تھی۔ وہ زری تھی، لالا کی زری، جو 4 سال میں سروقد ہو گئی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کو الوداع کرنا چاہتے تھے، ہم بہن بھائی ملنا چاہتے تھے، لیکن زری کا چادر اس کے چہرے سے سرک گیا تھا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے، اس کی ٹھوڑی تھر تھرا رہی تھی۔ وہ بھاگ کر میرے پاس آنا چاہتی تھی، وہ مجھے بتانا چاہتی تھی کہ لالا میں نئے ملک میں جا رہی ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جاتا، جذبات سے مغلوب ہو کر آگے بڑھتا، میں جلدی سے اس کے باپ کے سینے سے جدا ہوا اور مڑ کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ بھاگتے ہوئے میں نے زری کے کپ کپاتے ہونٹوں سے نکلا آخری لفظ سنا، لالا۔ شاید وہ شکریہ بھی کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ہچکی بند گئی۔